الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں تین لفظ وہ بہت زیادہ معروف ہیں، جن میں ایک لفظ ہے اعتدال۔ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سب سے بہتر کام وہ ہوتا ہے جو اعتدال پر مبنی ہو۔ پھر کئی مذہبی گروہ اور کئی سرکاری مولوی وہ بھی اس پہ بڑے لیکچر دے رہے ہیں، رنگین لیکچر، کہ آدمی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی اعتدال کے لفظ کے خلاف نہیں ہوگا۔ البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعتدال کہتے کس کو ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، ایک لفظ ہے اعتدال عربی کا، اور یہ ہے عدل سے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ افراط اور تفریط نہ ہو۔ جس چیز کا جو مقام ہے وہی مقام مانا جائے، اس کو اس کی حد سے نہ بڑھایا جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واعظ کرتے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے یہ لفظ فرمائے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، تم نے
میرے بارہ میں وہ غلو اختیار نہیں کرنا جو غلو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق اختیار کیا. لا تطرونی، مجھے میری حد سے نہ بڑھانا. جیسے اس کی مثال عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پہ لا کھڑا کیا، اور جو الوہیت کے تقاضے تھے عیسائی قوم نے حضرت عیسیٰ میں وہ تسلیم کیے، اور جو الوہیت کی تعظیمیں تھی عیسائیوں نے وہ تعظیم حضرت عیسیٰ کے لیے اختیار کی. فرمایا میری امت کے لوگوں تم اس طرح نہیں کرنا. لا تطرونی، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اور دوسری حدیث میں لا ترفعونی فوق منزلتی. آج میں 10 منٹ لیٹ آیا ہوں، ٹائم پہ ختم ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ بولیں تو جلدی ختم ہو جائے. لا ترفعونی فوق منزلتی، کہ مجھے میرے درجہ سے بڑھانا نہیں. لا ترفعونی. اور پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث ایسی آپ کو نہیں مل سکتی کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہو کہ مجھے میرے درجہ سے کم نہیں کرنا. کیا فرمایا؟ میرے درجہ سے بڑھانا نہیں، کیونکہ کمی کا تو امکان ہی نہیں، کمی کا تصور ہی نہیں. کہ جب اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جب رفعنا کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اور فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو پوری کائنات پر اس طرح بلند کیا کہ اس کی نظیر کائنات میں پیدا ہی نہیں کی. رفعنا لک ذکرک، تو اس لیے کمی کا تصور نہیں تھا. پہلی امتیں بھی برباد ہوئی تو انہوں نے حضرات انبیاء کرام میں الوہیت کے خواص مانے. اسی لیے پیغمبر کریم پر جب وفات کا وقت تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بار بار ایک موٹی چادر وہ اپنے چہرے انور پہ ڈالتے. سکرۃ الموت کی وہ سکرہ اور سختیاں تھی، شدت کا بخار تھا، اور پھر اپنے چہرے انور سے اتارتے اور ساتھ ایک جملہ فرماتے لعن اللہ اليہود والنصارى، لعن اللہ اليہود والنصارى. بار بار آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور جو اللہ کا حق تھا انبیاء میں وفات کے بعد وہی الوہیت کے خواص مانے، انہیں سفارشی جانا، انہیں استشفاء کے لیے پکارا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تو مرتے ہیں اندر سے نہیں مرتے. ينتقلون الى مکان، ان کو موت اوپر سے آتی ہے، زندہ بھی ہے، سنتے بھی ہیں، اس لیے ان کو پکارا. فرمایا لعن اللہ، اللہ ان پہ لعنت کر. سختی تو نہیں ہو گئی نا؟ اچھا اعتدال کا معنی میں سمجھاتا ہوں، اعتدال کا سمجھاتا ہوں. لعن اللہ،
اور یہ کون کہہ رہے ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ فرما رہے ہیں لعن اللہ، اللہ لعنت کر یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ فرمایا انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور ایک لفظ اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنو علی قبرہ مسجدا۔ یہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر کو وہ سجدہ گاہ بنا لیتی۔ اچھا آپ یہ بتائیں سجدہ کس عقیدے سے کیا جاتا ہے؟ یہ جو سجدے کرتے ہیں قبروں پہ کس عقیدے پہ؟ زندہ ہیں اور ہماری تعظیم کو دیکھتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو سجدہ کریں گے؟ سب سے بنیادی عقیدہ کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور ہماری سورہ پکار کو سنتے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد جب بنتی ہے پھر نظر نیاز آتی ہے، پھر سورہ پکار آتی ہے، پھر سجدے ہوتے ہیں، پھر پھول چڑھتے ہیں، پھر چادریں چڑھتی ہیں۔ تو اصل مرد یہودیوں کی یہی تھی، اصل مرد نصارہ کی یہی تھی کہ انہوں نے حقیقت موت کا انکار کر کے انبیاء کے لیے دنیاوی حیات بھی مانی، موت کے بعد سماعاتی بھی مانا، اور اصل یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ آیا پھر ان کی اولاد بھی۔ اصول کافی اٹھا لیں، اصول کافی، اصول کافی ایک فرقہ کی معتبر ترین کتاب، جانتے ہیں نا، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، نام تو ہم صرف اپنے وزیر اعلیٰ کا لیں گے انشاءاللہ آخر میں، اور کسی کا نہیں لیں، ناموں پہ پابندی ہے۔ تو اصول کافی یہ اس سبائی مذہب کے ہاں اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے ہاں بخاری کا مقام ہے۔ اہل ایمان جیسے بخاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سبائی اور مجوسی اصول کافی کو اپنے مذہب کی بنیادی کتاب سمجھتی ہے۔ اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ امام کے ذمہ لگا کے ایک آدمی پوچھتا ہے میں امام، میں نبی کی قبر کی زیارت کروں یا نہ کروں؟ تو اس نے کہا کہ اگر کرے تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو آپ نماز میں مشغول ہوں گے یا ازواج کے ساتھ مشغول ہوں گے، اس لیے وہاں جھانکنے کی اجازت نہیں۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ اصول کافی کا۔ کہو کس کا؟ اصول کافی کا۔ پھر ان کی اگلی نسل چلی، انہوں نے کہا کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شب باشی بھی فرماتی ہیں۔ یہ ملفوظات پڑھ رہا ہوں اعلی حضرت صاحب کے، لبیک والوں کے ملفوظات، یہ ان کے ہیں، زندہ ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور شب باشی فرماتی ہیں۔ پھر ان کی اگلی نسل ہے، اور گجرانوالے سے کتاب آئی اور ایک بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث لکھتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور تمام لذات سے متمتع ہوتی ہے۔ تمام لذات سے کیا ہوتے ہیں؟ متمتع ہوتے ہیں۔ یہ اس نے کہا تو اللہ کے محبوب کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ اسی کا تھا کہ آخر وقت میں فرما رہے تھے لعن اللہ، اللہ لعنت کر انہاں پہ۔ آپ ایمان سے بتائیں وہاں کوئی یہودی نصرانی موجود تھا؟ یہ کیوں آپ فرما رہے تھے؟
آپ حجرہ میں جی جی وہاں نہ کوئی یہودی ہے نہ نصرانی ہے، یہ کس کو سنا رہے تھے، کس کو بتا رہے؟ اس امت کو آگاہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے اللہ کی اطلاع سے بتایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی، ذراعًا بذراع شبرًا بشبر، ہو بہو ان کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اس امت کے مولوی یہودی مولویوں کی طرح ہوں گے، اس امت کے پیر عیسائی پیروں کی طرح ہوں گے، اس امت کے مذہبی رہنما اسی نقش قدم پہ ہوں گے، اس امت کی عوام انہی نقش قدم پہ ہوگی۔ فرمایا اس قدر مشابہت ہوگی، اگر ان میں کوئی بدبخت اپنی ماں سے بدکاری کرنے والا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت موجود ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں حدیثیں دیکھیں، ادھر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او میری امت کے لوگوں، جیسے عیسائیوں کو غلطی لگی اور تمہیں وہ غلطی نہ لگے، تم نے غلو نہیں کرنا اور میرے مقام سے مجھے نہیں بڑھانا۔ ادھر فرما رہے ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہو، انہوں نے الوہیت کی شان انبیاء میں مان کر اور ان انبیاء کے لیے سماحیات کے عقیدے کی بنیاد پہ ان کو سجدے کرنے شروع کیے، پکار شروع کی اور کہنا شروع کیا ہاں اولئے شفاؤنا عند اللہ، اے بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ کے آگے۔ آج تو لوگ موجود نہیں نا، ایسے لوگ تو نہیں ہیں میرا خیال۔ چلو آج والوں کو چھوڑو، اس وقت کی بات کرو۔ فرمایا فقول انا عبد اللہ ورسولہ، میں کون ہوں؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عبد اللہ ورسولہ، اور میں اس کا سنیا دینے والا ہوں، پیغام دینے والا ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا، اور میں ہوں عبد اللہ۔ اس لفظ عبد میں ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ ایک لفظ معبود ہے، ایک لفظ عبد ہے، اور کیا فرمایا میں کہوں میں معبود نہیں، معبود جیسا بھی نہیں، معبود کا اوتار بھی نہیں، معبود کی صفات سے موصوف بھی نہیں، معبود والی شانیں بھی میرے اندر نہیں۔ میں کون ہوں؟ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے اندر شؤون عبدیت اس کا تو کمال موجود ہے، اور عبدیت کے سارے کمالات اللہ نے مجھ میں جمع کیے ہیں۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، میں الہ بھی نہیں، الہ کا اوتار بھی نہیں، الہ کا مظہر صفات میں بھی نہیں، اور الہ کا نائب اور متصرف بھی نہیں ہوں۔ میں محمد ہوں عبد اللہ۔ بے شک بے شک۔ کلمہ شہادت ذرا پڑھو، اشہد ان، یہاں ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں عبدہ کہتا ہوں نا میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، شیطانہ، زبان پہ عبدہ نہیں آتا، لڑکھڑا جاتی ہے۔ باقی اس امت کا یہودی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو یاد رکھ میرا دوست، کہنا یہ چاہتا ہوں عبد اللہ، پیغمبر کی ساری عظمتیں اسی عبدیت میں جمع ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ مقام جب تک نہیں سمجھے گا ایمان سمجھ نہیں آئے گا۔ الوہیت کے خاصے الہ میں ہیں، عبدیت کے کمال محمد مصطفیٰ میں ہیں، بے شک۔ ان میں گڑبڑ نہ کر۔ جہاں بھی میرے نبی کی شان کا مقام آیا بات سے بات نکل جاتی ہے، وہاں پر اللہ نے کیا لفظ بولا؟ عبد۔ آپ کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ قرآن جیسا کلام
آپ کے دل پہ القا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے رکھا ہوا تھا۔ کہاں رکھا ہوا تھا؟ فرمایا لوح محفوظ میں، اس کو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ لدینا لعلی، میرے پاس لوح محفوظ میں جتنی کتابیں تھی سب کتابوں سے اوپر قرآن کو رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اوپر۔ آج تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، ختم کے لیے اوپر، مظلوم کتاب، تعویذ کے لیے اوپر، ڈنگر بیمار ہو گئے اوپر، اور مسئلے کی بات ہے تو بابا، مسئلے کی بات ہے میرے اکابر، مسئلے کی بات ہے مشائخ، مسئلے کی بات ہے فلانا بابا، پھر اگر تو کافر نہیں ہے تو مودی کا کیا قصور ہے؟ جب قرآن کا حوالہ تیرے سامنے پیش کیا جائے اور تو کہے میرے بزرگ جو کہتے ہیں، میرے اکابر جو کہتے ہیں، میرا فلانا جو کہتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن قرآن کے مقابل اکابر کا حوالہ پیش کر کے میرا بھائی کافر تو بن چکا ہے، چاہے تجھے پتہ نہ بھی ہو۔ بالکل۔ قرآن کے سامنے بولتے ہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، صدیق نے قرآن شروع کیا، فاروق اعظم کی تلوار بھی گر گئی، وجود بھی گر گیا، جسا علی رکبتے ہے، گھٹنوں کے بل گر گئے۔ حالانکہ فاروق اعظم کا مشہور واقعہ ہے، بڑے جوش میں تھے، کوئی کہہ کے دکھائے میرے نبی پہ موت آ گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن صدیق آیا، منبر پہ آیا اور شروع کیا انک میت وانہم میتون ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آیات سنی، اگر ہوتا پاکستان کا مولوی وہ کہتا ہے یہ منکر حدیث ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آج کل انکار حدیث کا معیار کیا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ اگر کوئی قرآن سنائے تو بدبخت بڑھ بھی دیکھیے آنکھ دینے، یہ منکر حدیث ہے۔ چبل پارٹی کیا کہتی ہے؟ منکر حدیث۔ اور پترا تمہیں پتہ کیا ہے حدیث ہوتی کیا ہے؟ اگر تم نے حدیث پڑھنی ہے خدا کے لیے اپنے مولویوں کو میرے پاس بھیجو، میں انہیں پڑھاؤں کہ حدیث پڑھائی جاتی کیسے ہے۔ اور منکر حدیث ہے جی، منکر حدیث۔ میں نے کہا تم منکر خدا ہو، داڑیو بے ایمانو۔ اور کہتا بھی وہ ٹبر زیادہ چی چی آج کل کر رہا ہے، وہ ٹبر جس کے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، غیر مکلف، آج کل زیادہ بواسیر ان کو ہو رہی ہے۔ اور جی انکار حدیث میں نے کہا پتر جی بات ذرا سن لے، تیرے بابے البانی نے کتاب لکھی اور بابا البانی کی ایک کتاب میں بابے البانی نے 7,000 سے زائد روایتوں کو ضعیف کہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی روایتوں کو؟ 7,000 سے زیادہ۔ 7,000 سے صرف ایک کتاب، ایک کتاب اس کی البانی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتا؟ جو قرآن پڑھے اس کو کہتی ہو منکر حدیث، اور تیرا بابا 7,000 حدیث کتاب میرے پاس موجود ہے، سلسلہ احادیث ضعیفہ، 7,000 سے زائد حدیث کو تیرے ایک مولوی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تم سب نے ایمان لایا۔ اب میرا خیال یہ ہے، غیر مکلف سے میرا سوال ہے کہ تیرا بابا البانی نے 7,000 سے زائد روایتوں کو کہا ضعیف، اللہ نے انہیں ضعیف قرار دیا یا رسول اللہ نے ضعیف قرار دیا؟ یا تیرے بابے البانی نے؟ اب البانی کو تو نے اللہ مانا رسول مانا؟ 7,000 یہ چھاڑی تانے سانو دیں دے۔ اور جی قرآن پڑھنے والے منکر حدیث
اور اسی البانی نے ایک کتاب لکھی صحیح ابو داؤد ضعیف ابو داؤد، صحیح سنن ترمذی ضعیف سنن ترمذی، صحیح ابن ماجہ ضعیف ابن ماجہ، صحیح جامع صغیر ضعیف جامع صغیر. یہ ساری کتابیں جن کو یہ کہتے تھے نا سیاہ ستہ، بابا البانی نے ادیا ادھر کر دیتیا، ادیا ادھر کر دیتیا. انہاں کہ اے ابو داؤد ضعیف ہے، یہ ترمذی ضعیف ہے، یہ ابن ماجہ ضعیف ہے. تمہیں شرم نہیں آتا یہ لفظ کہتے ہوئے؟ یہ تو تمہارے ایک بابے کو میں نے کھولا ہے، اور جو دوسرے بابے نے میں نے کھولے تو سب سے بڑے قرآن کے منکر بھی تم ہو، پیغمبر کے فرمان کے منکر بھی تم ہو. چھوٹے چھوٹے چوہوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر. چلو خیر، سیدھے سیدھے آ جاؤ. آج تو ہم نے بات کرنی ہے اعتدال پہ. اعتدال کس کو کہتی؟ اعتدال کا معنی سمجھا رہا تھا. عربی اعتدال حد سے بڑھاؤ بھی نہیں، حد سے گھٹاؤ بھی نہیں، کم بھی، کمی بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں. اور اللہ کے فضل سے آج تک ہم اس اعتدال پہ قائم ہیں. ہمارا ہر مسئلہ آپ دیکھیں گے. آج تو میں صرف ابتدا کر رہا ہوں، یہ 3-4 جمعے چلے گا مضمون. آج میں بنیاد رکھ رہا ہوں. ہمارا ہر مسئلہ اسی اعتدال پہ موجود ہے جو صحابہ جس پہ موجود تھے، پیغمبر جس نہج پہ امت کو کھڑے کر کے گئے، آج ہم اسی نہج پہ موجود ہیں. یہ اعتدال کون سا ہے؟ عربی والا ہے. اور ایک اعتدال اردو والا بھی ہے، جو مولویوں نے جو کتمان حق کا نام اعتدال رکھا، وضوء حق کا نام اعتدال رکھا، مسئلہ حق کو واضح کرنے کا نام اعتدال رکھا، وہ اعتدال عدل والا نہیں، وہ اعتدال دلہ سے. کس سے ہے؟ بولو بولو، کس سے ہے؟ دلہ عربی والا، پتہ نہیں تم جانتے ہو کہ دلہ. اور کوئی مشرکین کا دلہ، کوئی رافضیوں کا دلہ، کوئی حکومت کا دلہ، تو یہ دلہ سے ہے، یہ عدل سے نہیں. مسئلے کو چھپا کے کہنا اعتدال، اور اہل بدعت کو سینے سے لگا کے کہنا اعتدال، اور اہل شرک کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی تائید میں کہنا اعتدال، اور سارے گند کو حق کے ساتھ ملا کے کہنا اعتدال. یہ اعتدال نہیں، اس کا نام ہے دلہ پن. جیسے دنیا کے کام میں ایک دلہ پن ہوتا ہے، اسی طرح دین میں بھی یہ دلہ پن ہوتا ہے. اور یہ دلے مولوی اور پیر ہوتے ہیں جو یہ کردار ادا کرتی ہے. یہ بھی اعتدال ہے. اعتدال، اعتدال، بڑا اعتدال. مسئلہ چھپانے کا نام. ابھی ہماری محترمہ امیرۃ المومنین ملکہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحب نے درس دیا ہے کل. میں بہت خوش ہوا، کل کے پرسوں تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت درس دیا. اور کاش کے جو کسی مدرسے میں بھی چند دن رہ کے پڑھ کے آتی. جہاں رائبینڈ میں عورتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر ٹائم لگا لیتی. اچھا، سننے والے کون ہیں؟ یہ اردو والے معتدل مولوی، اردو والے معتدل، یہ سارے بیٹھے اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان ہو رہا ہے. اب علمی نکات کا تو ٹائم نہیں رہا، میں چند باتیں کرتا ہوں. شروع کرتے حت الامکان. لفظ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ حت الامکان، زندہ باد. اور پھر فرماتی ہے اہل تشیع. یہ لفظ تو میرا خیال ہے طاہر اشرفی سے سنا ہے، اسے بھی نہیں آتا، وہ بھی اہل تشیع، یہ بھی اہل تشیع. اس نے درس دیا اور درس بہت خوبصورت دیا.
ان میں ایک جملہ جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا علم کہاں پہنچے. کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک تھی نا، یہ تو اتنا پیارا لفظ ہے کہ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں لبیک کہتی. اوہ وزیر عالی صاحب، آپ یہی لبیک پڑھتی ہیں جو تحریک لبیک نے لبیک میں تعریف کی؟ یہی لبیک آپ عمرے اور حج پہ جا کے کون سی لبیک پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھے. لبیک اللہم لبیک. اور مشرک کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، اور ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں. اب صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کہو، صاحبہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. صاحب اس کو یہ نہیں پتا کہ عمرے پہ جاتے ہوئے کون سا تلبیہ پڑھنا چاہیے. اس نے عمرے پہ بھی ان بلیکیوں والا تلبیہ یاد کیا ہوا ہے. یہ جو بلیک لسٹ والے ہیں کہتے ہیں ہم عمرے پہ جاتے ہوئے بڑے پیار اور عقیدت سے یہی ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک. او محترمہ، وہاں لبیک اور ہے، یہ لبیک اور ہے. وہاں لبیک اس عقیدہ سے ہے، اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ میں حاضر ہوں اور اس ناز پہ حاضر ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے علی حجویری داتا نہیں، داتا اکیلا تو ہے. عبد القادر فریاد رس نہیں، اکیلا فریاد رس تو ہے. علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا تو ہے. لا شریک لک، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت والملک. فرمایا ان الحمد، حاجت روا ہونے والی صفت، مشکل کشا ہونے والی صفت، ما فوق الاسباب سمیع ہونے والی صفت، ما فوق الاسباب بصیر ہونے والی صفت، کارساز ہونے والی صفت. ان الحمد لک، میں صرف تیری مانتا ہوں. یہ صفتیں مخلوق میں کسی کی نہیں مانتا. اور جتنی مجھ پہ نعمتیں ہیں نہ کسی پیر نے کی، نہ کسی زندہ نے کی، نہ کسی مردہ نے کی. نعمتیں کرنے والا بھی صرف تو ہے، اور اس کائنات میں راج بھی صرف تیرا ہے، بادشاہی بھی صرف تیری ہے. او مریم صاحبہ، یہ ہے حج والا لبیک. اگر اس عقیدے سے لبیک کہے گی تو حاجن بن جائے گی اور زرداری صاحب حاجی بن جائے گا. اور اگر اس عقیدے سے لبیک نہیں تو ام جمیل سے بدتر مشرکہ ہوگی، اور وہ ابو جہل سے بڑھ کے مشرک ہوگا. مکے جانے سے حاجی کو نہیں بنتا. ہاں، نواز شریف مکے میں رہ کے ہے، ابو جہل بھی مکے میں رہا، فلانا مکے میں رہ کے آئے، اس سے کوئی نہیں. اور کہتی ہے میں بڑی دیندار ہوں. دینداری کی علامت کیا ہے؟ میں بچپن سے عید میلاد مناتی ہوں. واہ ماشاءاللہ، دینداری کی علامت بچپن سے بدتی ہے. بچپن سے عید میلاد النبی مناتی ہوں. او میری محترمہ وزیر اعلیٰ، اللہ جانے کہتی ہے مفتی صاحب سے میری بند کمرے میں کچھ دل کی باتیں ہوئی ہیں، اللہ جانے کو کیا ہوئی ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دل کی ہے، ہم اکیلے ہو کر اچھی ہوگی. ہم نے اپنے مولانا پہ بھی اعتماد کیا، مفتی صاحب پہ بھی اعتماد کریں گے کہ امت کے لیے خیر خائی کی باتیں ہوں گی. لیکن یاد رکھ، میلاد منانا یہ دیندار ہونے کی علامت نہیں. یہ میلاد کی بدعت کرنا یہ بے دین اور بدعتی ہونے کی علامت ہے. میں میلاد مناتی ہوں اس لیے میں کیا ہوں؟ دیندار. یہ دینداری کی دلیل دی جا رہی ہے. یہ دینداری نہیں، یہ بے دینی ہے. دینداری کی علامت یہ ہے کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو ملک میں قانون بھی محمد کا نافذ ہو.
کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ پہ قرآن آیا وہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ امریکہ بھی حاکم نہیں، برطانیہ بھی حاکم نہیں، جمہوریت ڈیموکریسی کے عوام بھی حاکم نہیں، حاکم اللہ اور قانون کتاب و سنت ہے۔ اب دیندار ہونے کی گارنٹی اگر کوئی وزیر اعظم لینا چاہتا ہے، کوئی جنرل لینا چاہتا ہے، کوئی بڑا چھوٹا لینا چاہتا ہے، زبان سے کوئی گارنٹی نہیں، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا۔ اس ملک میں، اس ملک کے اندر یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ مولویوں کی حکومت ہو، تم رہو، لیکن قانون محمد مصطفیٰ کا چلے۔ قانون کس کا چلے؟ اچھا، میں مولویوں کی حکومت کا حامی نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھو۔ مولوی کی حکومت آ گئی تو فساد ہے۔ کیڑے مولوی نو وزیر اعظم بنا سو؟ آج تو ملا جتنا بک رہا ہے اتنا سستا آلو نہیں بکتا۔ ابھی ماشاءاللہ 25,000 ملے گا مولوی کو، 25,000، اور دیکھو یہ لاٹو بکتے 25,000۔ ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ 25 تھوڑا سا اور بڑھا دو، 25,000 ہونا چاہیے، 50,000 دو، انشاءاللہ کوئی مولوی تمہارے خلاف بولنے والا نہیں رہے گا۔ مجھے پتہ ہے جو حلوے کی پرات پہ دین کو بیچ دیتی ہے، جو صرف ختم کی تھالی پہ دین کو بیچ دیتے ہیں، اور جو صرف چند ٹکوں کی خاطر دین کے تاجر ہیں، انہاں 25,000 لڑ دے۔ اتنی بڑی انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں دیکھو گے مولویوں کا مطالبہ ہوگا کہ شرعی خلیفہ ہے ہی مریم نواز۔ پھر فرماتی ہیں اللہ نے مجھے کرسی دی ہے۔ بالکل صحیح ہے، استغفر اللہ کرنے کی کیا، اللہ نے فرعون کو بھی کرسی دی تھی، اللہ نے نمرود کو بھی دی تھی، لیکن یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تکویناً اللہ فرعون کو بھی حکومت دیتا ہے، نمرود کو بھی حکومت دیتا ہے، اور تکویناً بڑے بڑے جبابرہ کو کی حکومت ملتی ہے، اور ایک میرے رب کا شرعی فیصلہ ہے۔ اور شرعاً کوئی عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ اگر شریعت محمد مصطفیٰ میں عورت کی حکمرانی جائز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے بعد حکمران حضرت فاطمہ بطول جنت ہوتی۔ حضرت فاطمہ جگر گوشے رسول، اور وہ حضرت فاطمہ وہ جن کا نام آئے 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی اہل ایمان کے دل عقیدت میں جھک جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ وہ سیدہ ہے جن کی تطہیر پہ قرآن اترا ہے، اور جن کا نام آئے مومن مسلمان کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ لیکن اتنی شانوں کے باوجود جب پیغمبر کی زوجہ، جو دنیا میں بھی میرے نبی کی زوجہ ہے، آخرت میں نبی کی زوجہ ہے، پیغمبر کی بیٹی دنیا میں نبی کی بیٹی ہے، آخرت میں نبی کی بیٹی ہے، اگر اللہ کا شرعی فیصلہ ہوتا کہ کسی اسلامی ملک کی سربراہ کوئی عورت بنے تو ان دو عورتوں سے بڑی شان والی عورت اللہ کی کائنات میں بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شرعی فیصلہ نہیں، اللہ کا شرعی فیصلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حکمران بھی عورت نہیں بن سکتی، گھر ایک کمرے 4 دیواری کے اندر کا حکمران یہ بھی عورت نہیں بن سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، تو جب گھر کی 4 دیواری میں عورت کی حکمرانی نہیں چل سکتی تو پورے ملک پہ عورت کیسے حکمران ہو سکتی ہے، اور پورے صوبے پہ عورت کیسے حکمران ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس غلط فہمی میں محترمہ نہ رہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ نے آپ کو حکومت دی، جیسے فرعون شداد کو دی تھی، یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں۔ اللہ کا شرعی فیصلہ یہ ہے کہ مرد حکمران بنے گا،
اور مرد بھی صالح ہوگا. مرد بھی کون ہوگا؟ صالح ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. آمنو ٹائم ختم ہو گئی ہے. آمنو آگے کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ اسلامی ملک کا سربراہ ہوگا، اسلامی سلطنت کا خلیفہ ہوگا جو پکا مواحد متبع سنت ہوگا. آمنو پکا توحیدی، تعاملو پکا متبع سنت. کوئی بدعتی، کوئی مشرک اسلامی حکومت کا خلیفہ نہیں بن سکتا. لفظ تو رہ گیا جس پہ میں آنا چاہتا تھا، وسطا. بنیاد لگ گئی. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ جہاں آیت سے شروع کریں گے. اچھا ایک اعلان سن لیں کہ جمعرات والے دن پہلے ہم نے میٹنگ رکھی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے وہ میٹنگ رہ گئی. جمعرات والے دن آپ کے اسی مرکز میں پورے پنجاب کی قیادت آ رہی ہے. پورے پنجاب کی مجلس عاملہ وہ یہاں پر آئیں گے، تمام علماء. تو آپ سب سے میری گزارش ہے جو بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی جو نہیں ان تک بھی میری آواز پہنچا دو کہ آپ نے جمعرات 8 بجے 1 گھنٹہ صرف ہمیں دینا ہے. یہاں پر علماء کرام آئیں گے اور ہمارے پنجاب کے امیر بھی آئیں گے اور بھی بڑے بڑے علماء، ان کی زیارت بھی کرو. اور مختصر میٹنگ ہوگی، جس اجلاس ہوگا تو آپ سب ساتھی خود بھی آئیں. یہ ریونڈ والی چیئے یا سچی چیئے؟ ہاں، خود بھی آئیں اور ساتھیوں کو بھی لائیں. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ہر ساتھی کو فون کروں. آپ میں جو ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، اکبر بھائی بھی بیٹھا ہے اور ہمارے ضلع کے امیر صاحب بھی موجود ہیں اور حضرات بھی موجود ہیں. میرا یہ پیغام ہر جگہ پہ پہنچائیں اور ساتھ ساتھیوں کو لے کے آئیں. اور جیسے اب یہ رونق موجود ہے، اسی طرح 8 بجے جہاں رونق ہمیں چاہیے. تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز.